السلام علیکم، میں ہوں علینا خان، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور میرا پہلا بیبی ہو جانے کے صرف 3 مہینے گزرے تھے کہ مجھے ایک ایسا مشورہ بڑی عورتوں کی طرف سے دیا جانے لگا جس نے میری پوری زندگی کا محور میری شوہر کی ذات کی طرف ہی موڑ دیا۔ مجھے کہا گیا کہ بس یہ عمل روزانہ کر لو، بچہ ہونے کے بعد عورت کے مخصوص اعضاء لوز ہو جاتے ہیں نا، اگر تم چاہتی ہو تمہارا شوہر ہمیشہ تمہارا دیوانہ بن کے رہے، کبھی کسی عورت کی طرف نہ جائے اور ہمیشہ تمہارا جسم ایک کنوارے جسم ہی اس کو محسوس ہو، تو روزانہ پھٹکری والے پانی میں بیٹھنا شروع کر دو۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے اور یہ ہماری بھی بزرگ عورتوں کا آزمایا ہوا حربہ ہے جس سے وہ اپنے شوہر کو اپنا شدائی بنا کے رکھتی تھیں۔ میرے ہاتھ میں تو جیسے میرے خوابوں کی چابی ہی لگ گئی کہ میرا شوہر صرف میرا ہی دیوانہ ساری عمر میرا گھر محفوظ رہے گا، کبھی دوسری عورت کی طرف نہیں جائے گا۔ بس میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دوسرے دن سے ہی روزانہ پھٹکری والے پانی میں بیٹھنا شروع کر دیا اور دل میں بس یہی نیت کرتی تھی کہ اپنا گھر بچا رہی ہوں اور اپنے شوہر کی محبت کو صرف اور صرف اپنے لیے محفوظ کر رہی ہوں۔ شوہر کی محبت اور ان کا ولہانہ پن بھی مجھے اس بات کی ضمانت دیتا رہا کہ میں بالکل صحیح راستے پہ ہوں، لیکن چند ہفتے بعد ہی میرے جسم میں آہستہ آہستہ ایسے اشارے دینا شروع کرے جنہیں میں نے بہت نظر انداز کیا۔ پہلے ہلکی سی جلن، پھر شدید خشکی، پھر شدید خارش، پھر بیٹھنے میں بھی تکلیف مجھے محسوس ہونے لگی اور ازواجی لمحات اس میں تو مجھے شدید اذیت کا احساس ہوتا۔ جب میں گھر کی بڑی عورتوں کو بتاتی تو وہ ہنس کر کہتی کہ یہ سب نارمل ہے بچے، یہ تو اثر ہی کر رہی ہے، یہ اس کا اثر ہی ہوتا ہے، بس سہتی جا۔ اور میں واقعی میں پھر سہتی ہی جاتی کیونکہ مجھے اپنی صحت سے زیادہ ایک ہی فکر تھی، بس میرا شوہر میرا رہے، مجھ سے خوش رہے۔ وقت گزرتا گیا، تکلیف بڑھتی گئی، تکلیف کے ہاتھوں تنگ آ کر اب میں نے لیڈی ڈاکٹر کے جانے کا فیصلہ کر لیا، نہ کہ میں ان بزرگ عورتوں کے پاس جاتی کہ جو مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ سہتی جاؤ، یہی تو رزلٹ چاہیے تمہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچی، اس نے میرا معائنہ کیا تو دیکھتے ہی مجھ سے فوراً پوچھا، یہ کون سے گھریلو ٹوٹکے کر کے آ رہی ہو تم یہاں پر؟ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، بہت سنائی اور مجھے بتایا کہ مجھے شدید ویجائنل انفیکشن ہو چکا ہے اور اگر میں مزید پھٹکری کا پانی استعمال کرتی رہتی تو معاملہ سنگین ہو کر کینسر کی طرف چلا جاتا۔ میری یہ سچی کہانی علینا آپ اپنے چینل پہ ضرور بتائیں عورتوں کو کہ اپنی صحت سے اندھے بن کر کھیل جانا اور شوہر کو اپنا بنانے کی خاطر اپنی صحت کو برباد کر دینا اس ڈر سے کہ وہ کہیں کسی اور عورت کے پاس نہ چلا جائے، سب بیکار ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، سب سے پہلے آپ کی اپنی صحت اور اپنی ذات ہونی چاہیے، یہ بات سوچیں۔ آج میں ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں کہ شاید میں ازواجی تعلقات کے بھی قابل نہیں رہی ہوں، جو ٹوٹ کے لوگوں کے آزما کے اور شوہر کو اپنا دیوانہ بنا لینے کے خاطر میں نے اپنی ذات کے ساتھ کھیلا ہے کھیل۔ یہ تو تھی میرے پاس آئی ہوئی ایک سچی کہانی ایک بہن کے انسٹاگرام پہ جو انہوں نے اپنی تمام چیزیں میرے ساتھ شیئر کی اور اویئرنیس کے طور پہ مجھے اجازت دی کہ میں اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا کر آپ سب کے سامنے پیش کروں۔ لیکن ذرا 1 منٹ کے لیے رک جائیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ ہم میں سے اکثر عورتیں ایک بہت بڑی غلطی کر دیتی ہیں۔ کوئی خالہ، کوئی پڑوسن، کوئی سہیلی یا سوشل میڈیا پر کسی کی بھی ایک ویڈیو ہوم ریمیڈی دیکھ کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس پہ کام کر گئی تو بس ہم پر بھی کام کر جائے گی، اس کا نسخہ اس پر کامیاب ہو گیا تو میرے اوپر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور جسم کے اوپر کوئی چیز استعمال کرنا اپنی صحت کے ساتھ خود اپنے ہی ہاتھوں کھیلنے کے برابر ہوتا ہے۔ ہر کسی کی جلد الگ ہے اور عورت کے ہارمونز کا ہر کسی کا نظام الگ بنایا اللہ نے، اور یہ پھٹکری، اس کا پانی اور بچہ ہو جانے کے بعد اپنے جسم کو واپس کوارا جیسا جسم بنا کے سکیڑ لینا، یہ تو میں نے پہلی بار سنا۔ اگر آپ نے پہلے کبھی یہ والے ٹوٹکے سنے ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے بہت نیو کوئی ایک نالج تھی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ویجانا کو سکیڑنے کے لیے پھٹکری کے پانی میں بیٹھنے کی عورت کو ضرورت محسوس کروائی جاتی ہے کہ تم نے ضرور بیٹھنا ہے پھٹکری کے پانی میں۔ اور اگر آپ کو بھی کوئی مشورہ دیتا ہے کہ ویجائنل ایریا کو ٹائٹ کرنے کے لیے پھٹکری کے پانی میں بیٹھو تو اس کے ممکنہ سائیڈ افیکٹ بھی جان لیجئے۔ صرف یہ سنتے ساتھ ہی پریکٹیکل اسٹارٹ نہ کر دیجئے کہ کسی کو وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے بھی فائدے مند ہوگا، آپ کے جسم اور جلد کے لیے بھی وہ چیز وہی رزلٹ دے گی جو کسی اور کے لیے دے رہی ہے۔ بیبی ہو جانے کے بعد تو یہ ایک عام بات ہے اور یہ قدرتی نظام کا ایک حصہ ہے کہ عورت کا جسم لوز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے عورت کو قصوروار سمجھانا یا اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے مزید کوئی ایسی چیزیں بتانا جو اس کی صحت کے لیے ہی نقصان دہ ہو، لیکن اس کو فورس کرنا اس بات کے اوپر کہ نہیں تم یہ کرو، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اپنی میرٹل لائف کو بچانا ہے، نہایت ہی سب سے بڑی ناانصافی اور ظلم والی بات ہے۔ ہاں، پھٹکری وقتی طور پہ ٹیشوز کو سکیڑنے کی اور خشک محسوس کروانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس وجہ سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا جسم ٹائٹ ہو گیا ہے، لیکن ویجائنا کو صاف رکھنے کے لیے قدرت نے جو انتظام کر رکھا ہے، پھٹکری اس کا تمام توازن خراب کر دیتی ہے۔
اچھے بیکٹیریا جو وہاں پر حفاظت کرتے ہیں اس کو بھی مار دیتی ہے، اور وہاں سے شروع ہوتا ہے شدید انفیکشن۔ شوہر کی عزت کریں، اس سے محبت کریں، لیکن اپنا صحت برباد کر کے اس کو نہ دیں، اپنی ذہنی سکون اس کے لیے برباد نہ کریں، اپنی صحت کے ساتھ کھیل نہ جائیں۔ زندگی کا ہر پل ایمان مکمل ہونے کی ضمانت اپنے صحت کو داؤ پہ لگا دینا کسی بھی ایک انسان کے لیے کیوں، آخر کیوں؟ آپ نے یہ بات سوچی ہے؟ وہ بھی انسان ہے، آپ کی اپنی ذات کی بھی ایک قدر ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو کیوں کسی کے پاؤں کے نیچے رکھ دیتی ہیں کہ جناب تم نے بولا تو میں جنتی، تم نے بول دیا تو میرے اوپر دوزخ فرض؟ کیا صرف شادی اور شوہر کو خوش کرنا ہی آپ کی زندگی کے اندر ایک مقصد رہ گیا ہے، جس کے علاوہ آپ کو کوئی سوچ ہی نہیں آتی؟ وہ اگر ناراض ہو گئے، آپ کی نیندیں ختم۔ وہ اگر کھانا نہ کھائیں تو آپ پریشان۔ نہیں کھانا کھا رہے، 3 دن تک بغیر کھانا کھائے نا انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ جب مرنے کے قریب ہوں گے یا سانسیں ٹوٹنے لگیں گی، دم گھٹنے لگے گا، کھانا کھا لیں گے آ کے۔ آپ فکر نہ کرا کریں، اپنی ذہن کے اوپر بیجا چیزوں کو سوار نہ کریں۔ بعض لوگ اپنے ہی ذات کی وجہ سے اپنی ذات کو نقصان دیتے ہیں، لیکن اس کی اذیت دوسرے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اذیت دے کر دوسروں کو اذیت محسوس کرواتے ہیں، ان سے تھوڑا دور فاصلہ ہی بہتر ہے۔ ان کو اپنے اندازے سے بتائیں کہ تم جو بھی کچھ کر رہے ہو، دیکھو میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اپنی ذات کو ہی نقصان دے رہے ہو۔ شوہر کو یہ جب چیزیں اتنی زیادہ محسوس کروا دی جائیں گی کہ آپ خوش تو میں خوش، آپ ناراض، بار بار توڑی جائیں گی، کیا کیا کریں گی پھر شوہر کو خوش کرنے کے لیے؟ ایک چیز چھوڑ دی، دوسری کریں گی، دوسری چھوڑ دی۔ آپ کی اپنی عزت نفس ہونی چاہیے، آپ کی اپنی کوئی مصروفیت ہونی چاہیے۔ ملٹی وٹامن لیے ہوئے ہمارے عورتوں کو سالوں سال ختم ہو چکے ہوتے ہیں یا کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ کیلشیم لینا ہے، آئرن لینا ہے، اپنے بچے پیدا کیے ہیں، آپ صبح سے شام تک لگی رہتی ہیں۔ وہ پیسے جو آپ بچا کے رکھتی ہیں یا بچوں پہ لٹا دیتی ہیں یا شوہر کے ہاتھ میں ہی واپس رکھ دیتی ہیں، اپنے لیے ایک ملٹی وٹامن کی دوائیاں لیں، کیلشیم لیں، آپ کی ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہے۔ آئرن کی ٹیبلٹ منگائیں، آپ کو خون کی کمی ہے، دوائیاں لیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا چیک اپ کروائیں۔ اگر پیسے جمع ہو جاتے ہیں، وہ بچوں کے لیے سنبھال کے نہیں رکھیں، اللہ نے اس کا رزق رکھا ہے، ان کو ان کے نصیب کب ملے گا؟ کم از کم اپنی صحت کا سوچیں۔ آپ کی صحت کے لیے کوئی نہیں سوچے گا، آدمی بھی نہیں سوچے گا۔ بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر آدمی ایسے ہوں گے جو عورت کی زندگی، عورت کی صحت، وہ آج خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ کوئی شاذ و نادر ہی ہوگا جو یہ بات سوچے گا کہ عورت خاموش کیوں ہے، آج یہ دیر سے اٹھی ہے، کیوں؟ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں، آج یہ چپ کیوں ہے؟ کہیں اس کا دل کسی بات سے دکھا ہوا تو نہیں ہے؟ کہیں اس کے اپنوں نے تو اس کو توڑا ہوا نہیں ہے؟ کوئی نہیں سوچے گا۔ یہ سب چیزیں آپ کو اپنے لیے خود سوچنی ہے، آپ کو اپنے لیے خود ہی اپنے لیے جینا سیکھیں، اپنے لیے اپنے آپ کی قدر کریں، اپنے آپ سے محبت کریں۔ شوہر رات کو دیر سے گھر آیا، وسوسے دل کے اندر پیدا ہو گئے، ساری رات وسوسوں میں گزر گئی، اور پھر اگلے دن مسلح، لمبی لمبی خود ساختہ وظیفے کہ شوہر صرف میرا ہی رہے، آج وہ مجھ سے ہنس کے بات کر لے، میری بات مان جائے، مجھے فلانی جگہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اسی ڈر سے عورتیں اپنی زندگی کے 80% گزار دیتی ہیں کہ شوہر یہ مان جائے، وہ مان جائے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ سب کو ایک طرف رکھ دیجئے، معاشرے نے اصل میں عورت کے دل میں ایسا ڈر بٹھایا ہوا ہے نا کہ شوہر کہیں چلا نہ جائے، تمہاری بہت بڑی رسوائی ہے کہ تمہیں چھوڑ کے شوہر کسی اور طرف چلا گیا۔ میرٹل افیئر میں ہے، بھاڑ میں ڈال دیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کو اگر غلط جگہ پہ منہ مارنے کی عادت پڑ گئی ہے نا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں میں، تو لعنتی ہی اس کو بنا رہنے دیں، اپنے آپ کو ذہنی ٹارچر نہ کریں۔ اور اگر کوئی آپ کو اس بات کو سمجھائے نا کہ تم کچھ کرتی کیوں نہیں ہو، تمہارا شوہر اس طرف چلا گیا، تو اس کو بتا دیں اس کو حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اور وہ چھوٹتی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ شوہر کو اپنا بنانے کی قیمت اگر آپ کو اپنی صحت سے کھیل کر، ذات کو مٹا کر، یا اپنی عزت کو اس کے پاؤں کی جوتی بنا دینے کے بعد ملتی ہے، تو یہ محبت کا نہیں بلکہ مطلب کا سودا ہے۔ شوہر زندگی کا خوبصورت ترین حصہ ضرور ہے، اس سے محبت، اس کی قدر ضرور کیجیے، لیکن اپنی ذات کو بھلا کر، مٹا کر ہرگز نہیں۔ ویڈیو ضرور اپنی کسی ایسی غافل بہن، بیٹی یا سہیلی کو شیئر کر دیجیے جو شوہر کی ذات کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر ہزار بیماریاں لگا کر خود کو فراموش کر کے بیٹھی ہے۔ اور آپ مجھے ضرور بتاتے جائیں کہ اپنی ذات کو فراموش کر کے، اپنی صحت کو داؤ پہ لگا کے شوہر کی محبت حاصل کرنے کی کوشش بے وقوفی ہے، ہاں یا نہیں؟ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔